آج کی ہماری یہ جو کہانی ہے یہ کافی عجیب و غریب تو ہے ہی، ساتھ ہی میں اتنی زیادہ شاکنگ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ایک فلم تو بننی چاہیے۔ آج کی یہ وہ کہانی ہے کہ جس نے بھارت کے اندر موجود ایک ایسے خاص چھوٹے سے گروپ کو حیران کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے کہ جو گروپ پچھلے کچھ وقت سے مسلم نفرت میں پاگل ہو چکا ہے۔ ایک ایسا گروپ کہ جو پچھلے کچھ وقت سے ہر اس انسان کو ہیرو بنا لیتا ہے، ہر اس انسان کو فوراً فالو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو صرف اسلام کو کرٹیسائز کرتا ہو، بنا یہ سب کچھ دیکھے ہوئے کہ وہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے۔ اب یہ جو عجیب و غریب، شاکنگ اور ایک خاص گروپ کو ہلا دینے والی کہانی ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا ایکس مسلم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بھارت کے اندر ایک نیا گروپ، ایک نئی قوم، یا آپ اس کو جو بھی کہیں، ایک نئی کمیونٹی وجود میں آئی ہے۔ ان کا نام ہے ایکس مسلم۔ نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلے مسلم تھے، اب اسلام دھرم کو چھوڑ چکے ہیں، تو اسی لیے ایکس مسلم ہو گئے ہیں۔ کام کی بات کریں تو ان کا سیدھا سمپل کام یہی ہے کہ اسلام کو کرٹیسائز کرنا، اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب وہ چاہیں پیغمبر علیہ السلام ہوں یا باقی پرسنالٹیز ہوں یا پھر قرآن ہو یا اس طرح کی باقی چیزیں ہوں، ان سب کو ٹارگیٹ کرنا، ان سب پر اپنی لمٹ کو کراس کرنا۔ یہ سارے کام یا تو یہ اپنے خود کے یوٹیوب چینل پر کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے یوٹیوب چینل پر یا پھر مین اسٹریم میڈیا پر جا کر۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہ سارے لوگ نئے نئے پاپولر ہونا شروع ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ میرے کامنٹس باکس میں آ کر بھی بار بار یہ کامنٹ کیا کرتے تھے کہ بھائی ایکس مسلم پر ویڈیو بناؤ، ان کو کاؤنٹر کرو، ان کو ایکسپوز کرو، لیکن میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ پرسنلی مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی جو پہچان ہے وہ فیک ہے، وہ جعلی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس پہچان کو بنایا ہے یا ابھی بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے زیادہ پیسہ بنایا جائے۔ دراصل ساتھیوں، بالکل سیدھی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ مسلم ہوں گے، کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں تو عیسائی ہوں گے، سناتن دھرم کو فالو کرتے ہیں تو سناتنی ہوں گے، مطلب ہندو ہوں گے، اور اگر آپ کسی بھی دھرم کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، تو آپ ایتھیسٹ ہوں گے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خدا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تب آپ ایگنوسٹک ہوں گے۔ مطلب ہر پوزیشن کے لیے، ہر سچویشن کے لیے کوئی نہ کوئی نام، کوئی نہ کوئی ٹرمنالوجی آلریڈی موجود ہے، مگر کسی بھی صورت میں آپ ایکس مسلم، ایکس کرسچن، ایکس ہندو یہ سب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اسلام ہے یا پھر اس طرح کے جو باقی دھرم ہے، یہ ایک ریلیجن ہے، یہ ایک فیتھ ہے، یہ کوئی آپ کی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہے کہ جو آپ زبردستی ایکس ایکس لگائے گھوم رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ آپ کمبل کو چھوڑتے ہیں لیکن کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا۔ مطلب اسلام نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بیچارے ہیں کہ اسلام کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس چیز کی شروعات ہی اس لیے ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کو کچھ سال پہلے اس چیز میں اچھا پیسہ نظر آیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار آج کے دور میں انڈیا میں یہ چیز بڑھیا ہے، اسلام کو ٹارگیٹ کرو، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو کرٹیسائز کرو، مسلمانوں سے جڑے ہوئے معاملات پر اپنی لمٹ کراس کر دو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، خوب سارے ویوز یوٹیوب کے چینل پر، اس کے علاوہ میڈیا اٹینشن، جگہ جگہ پوڈ کاسٹ پر بلائے جا رہے ہیں، میڈیا پر بلائے جا رہے ہیں، سب کچھ سیٹ۔ اور جب ایک بندے کو اس چیز میں کسی نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پیچھے پیچھے 2-3 اور چلے آئے، اور اس طرح سے ان لوگوں کا ایک گروپ بن گیا جس کو انہوں نے نام دیا ایکس مسلم۔ مگر میرے نالجبل فرینڈز، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان میں سے کسی کے بھی یوٹیوب چینل پر جائیں گے اور اس کا کومنٹس باکس دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہاں پر آپ لوگوں کو کومنٹ کرنے والے کوئی مسلمان نظر نہیں آئیں گے کہ جو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہوں گے کہ نہیں آپ ایسا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں، ایسا غلط ہے، یا پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے کہ جو کہہ رہے ہوں گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائی دے رہا ہے، ہم بھی اسلام چھوڑ دیں گے یا چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نہ ہی آپ کو ایتھیسٹ نظر آئیں گے، مطلب ناستک، کہ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے بھی اسلام چھوڑ دیا، اسلام کے اندر یہ کمیاں تھیں، آپ نے آنکھیں کھول دیں، ہم تو آپ سے بھی پہلے چھوڑ چکے ہیں، ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر آپ لوگوں کو ایک الگ ہی گروپ نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے اپنی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک عرصہ پہلے مجھ سے میرے کسی جان پہچان والے نے باتوں باتوں میں کہا تھا کہ یار اسلام تو ایک بہت ہی بڑا خطرہ فیس کر رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یار جو ایکس مسلم موومنٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، دنیا بھر کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ سیکریٹلی، مطلب خفیہ طور پر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور ایکس مسلم بن رہے ہیں۔ میں نے اس بندے کو جواب دیا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار، یہ چیز تو میں نے بھی محسوس کی ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بڑھ چڑھ کر ایکس مسلم بن رہے ہیں۔ وہ بندہ کچھ سیکنڈ کے لیے تو شانت رہا، بلکہ کنفیوز رہا کہ میں نے کیا کہا، مگر کچھ سیکنڈ کے بعد ہی جیسے ہی اس کو سمجھ میں آیا وہ بہت تیز ہنسا۔
اگر آپ کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کو کچھ سیکنڈ پیچھے کریں اور پھر سے سنیں میں نے کیا کہا، اس کے بعد اس بندے کی طرح آپ بھی ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اچانک سے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر یوں کیوں بتا رہا ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ ذرا اس انسان سے ملیے، اس کا نام ہے سلیم واسطیق۔ اب ویسے تو آپ میں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ جو ایکس مسلم پورا گروپ ہے، ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے واقف ہوں گے، تو وہ تو اس انسان کو پہلے ہی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انسان ہے یہ ان 4-5 لوگوں میں شامل ہے کہ جو 4-5 مشہور لوگ، یہ جو پورا ایکس مسلم موومنٹ ہے جس کے بارے میں ابھی تک میں نے آپ کو سب کچھ بتایا، اس کو چلاتے آئے ہیں۔ مطلب پچھلے 5-6 سالوں سے یہ جتنے بھی لوگ اپنی لمٹ کراس کرتے آئے ہیں، ان مشہور لوگوں میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا۔ اس کا نام تھا سلیم واسطیق۔ یہ کبھی میڈیا پر نظر آتا تھا، کبھی پوڈ کاسٹ میں نظر آتا تھا، کبھی خود کے یوٹیوب چینل پر نظر آتا تھا، اور ہر جگہ وہی کام کرتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کبھی قرآن کو ٹارگیٹ، تو کبھی مسلمانوں کے پیغمبر کو ٹارگیٹ، تو کبھی کسی اور چیز کو ٹارگیٹ۔ اب ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے ہی یہ ہر جگہ یہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر ابھی 3-4 مہینے پہلے یہ اچانک سے پورے دیش کے اندر کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں آ گیا تھا۔ اس کی وجہ تھی اس کے اوپر ہونے والا ایک جان لیوا حملہ۔ 2 مسلم نوجوان لڑکوں نے چھری، چاقو یا اسی طرح کے کسی دھار والے ہتھیار سے سلیم واسطیق کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ حملہ کرنے والے جو دونوں نوجوان تھے وہ سگے بھائی تھے، اور سلیم واسطیق جو اسلام کے خلاف کیا کرتا تھا اس سے غصہ تھے۔ اب ویسے یہاں پر صاف بات تو یہی ہے کہ انڈیا جیسا دیش کہ جو کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، سویدھان سے چلتا ہے، وہ کسی کو بھی ادھیکار نہیں دیتا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ظاہر ہے پولیس کو ایکشن لینا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں جو نوجوان لڑکے تھے جو سگے بھائی بعد میں نکل کر آئے، ان دونوں کا ہی باری باری سے پولیس کی طرف سے انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف یہ جو سلیم واسطیق تھا، جو ہاسپٹل کے اندر تھا اور بری طریقے سے گھائل تھا، یہ دھیرے دھیرے ریکور کر گیا۔ مگر جن دنوں اس کا علاج چل رہا تھا، یہ ریکور کر رہا تھا، ان دنوں نہ صرف پولیس کی طرف سے اس کو سیکیورٹی دی گئی، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ خاص وچاردھارا سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ سب اس کو وزٹ کرنے آ رہے تھے، اس کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہونے کے نعرے لگا رہے تھے۔ کل ملا کر اب قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ پوری طریقے سے صحیح ہو گیا اور اپنے گھر پر واپس آ گیا۔ مگر پھر اچانک سے 25 اپریل 2026 کو ایک ایسی خبر آئی کہ جس نے سب کو ہلا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسی بندے کو، مطلب سلیم واسطیق کو، کہ جس کے ساتھ ابھی تک بے شمار لوگوں کی ہمدردی تھی، اسی کو ہی پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اور اریسٹ کیوں کیا ہے؟ اریسٹ کیا ہے پورے 31-32 سال پرانے ایک کیس کے اندر۔ کہانی 1995 کی ہے کہ جب 20 جنوری کے دن دلی کے ایک سیمنٹ ویاپاری سیتا رام کا 13 سال کا لڑکا سندیپ ونسل جس کا نام تھا، وہ اپنے اسکول سے گھر آنے کے لیے نکلا، لیکن گھر کبھی واپس آ نہ سکا۔ اگلے دن صبح میں ان ویاپاری کے پاس ایک کال آیا، جس میں کال کرنے والے نے ان کو بتایا کہ ان کے لڑکے کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں 30,000 روپے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ اور جس نے یہ کال کی تھی اس نے ان کو یہ بھی کہا کہ 30,000 کے قریب یہ جو پیسے ہیں یہ فلاں بس میں رکھ دینا، مگر خبردار پولیس کو کسی بھی حال میں انفارم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن یہ جو ویاپاری تھے انہوں نے پھر بھی پولیس کو انفارم کر دیا۔ چھانبین شروع ہوئی۔ شروعاتی چھانبین میں ہی ایک پڑوسی نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو ایک آٹو رکشہ کے اندر ایک لمبے چوڑے انسان کے ساتھ دیکھا تھا جس کو ماسٹر جی کہا جاتا تھا۔ اب یہ ماسٹر جی کون تھے؟ یہ دراصل اسکول کے اندر مارشل آرٹ کے ٹیچر تھے، اسی لیے اس انسان کو سب ماسٹر جی کہا کرتے تھے۔ پولیس اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس انسان تک پہنچی۔ اب یہ جو ماسٹر جی تھے جن تک پولیس پہنچی، یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ سلیم خان تھا۔ شروع میں تو اس نے ہر بات سے انکار کیا، مگر پولیس نے جب اپنی طرح سے اس بندے کے اوپر پریشر ڈالا تو اس نے سب کچھ قبول دیا۔ پولیس کو یہ مصطفیٰ باد کے علاقے میں ایک نالے کے قریب لے کر گیا، جہاں سے پھر اس 13 سال کے بچے کی لاش کو نکالا گیا۔ مطلب اس سلیم خان نے اور اس کا ایک اور بھی ساتھی تھا جس نے ہی 30,000 کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے بچے کے پتا کو فون کیا تھا، جس کا نام انل تھا۔ ان دونوں نے مل کر بچے کا مرڈر کر دیا تھا۔ اگست 1997 میں پھر دلی کے کورٹ نے اس کو اور اس کا جو ساتھی تھا انل، ان دونوں کو ہی عمر قید کی سزا سنائی۔ مگر پھر 3 سال کے بعد مطلب سن 2000 میں کسی طریقے سے یہ انترم ضمانت پر باہر آنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی یہ باہر آیا یہ فوراً ہی غائب ہو گیا، پولیس کی پہنچ سے پوری طریقے سے غائب ہو گیا اور پھر دور دراز کے بھارت کے علاقوں میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اور تو اور جس علاقے سے یہ بھاگا تھا اس علاقے میں اس نے جان بوجھ کر کسی طریقے سے اپنی موت کی افواہ بھی اڑوا دی تاکہ یہ کسی طریقے سے پولیس سے بچ سکے، اور شاید اسی لیے پولیس نے اس معاملے میں زیادہ دھیان دینا بھی بند کر دیا۔
الگ الگ سالوں میں یہ الگ الگ ٹھکانوں پر رہا، کبھی کسی علاقے میں تو کبھی کسی علاقے میں، اپنی پہچان کو بھی بدلتا رہا۔ کبھی اس نے الماری بنانے کا کام کیا تو کبھی کنسٹرکشن کا، کبھی کپڑوں کی دکان کھول لی، اور وقت کے ساتھ پھر اس نے اپنی پہچان بھی بدل لی۔ اب نام کر لیا سلیم خان سے سلیم واسطیق۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے اسلام کی بھی تعلیم حاصل کی، مطلب خاص طور سے مولویت کی، جو کچھ بیسک جماعتیں ہوتی ہیں یا کتابیں وغیرہ وہ اس نے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر بچوں کو پڑھانے لگا یا پھر دوسرے طریقے اپنا کر اسلام کے ذریعے سے پیسہ بنانے لگا اور اپنی پہچان چھپا کر رہنے بھی لگا۔ مگر پھر 2017 اور 18 میں اس بندے کو اچانک سے یہ ریئلائز ہوا کہ ارے اسلام میں تو سب کچھ غلط ہے۔ پھر یہ سامنے آیا اور اس نے یہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ویڈیو کی میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے۔ مطلب یہ وہی دور تھا کہ جب یہ سارے سو کالڈ ایکس مسلم یہ جو بھی ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ پر یا میڈیا پر پاپولر ہونا شروع ہو رہے تھے۔ اسی دور میں ہی سلیم واسطیق نے بھی یہی کام کرنا شروع کیا اور یہ بھی انہی سب بندوں کے ساتھ پاپولر ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد لگاتار اس کو الگ الگ منچوں پر یا پھر اپنے یوٹیوب چینل پر یہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مگر اب فروری 2026 میں جب اس کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا اور پورے بھارت کے اندر اس کا معاملہ چرچاؤں میں آیا تو ویسے اس کی جان تو بچ گئی اور پولیس نے ان لوگوں کے اوپر ایکشن بھی لے لیا جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور یہ غلط کام کیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کی وجہ سے جب اس بندے کی تصویر پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہوئی تو کچھ لوگ کہ جن کو پرانے دور کی اچھی خاصی نالج ہوگی یا پھر اس کیس سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کا دماغ کھٹکا۔ ان کو فوراً شک ہوا کہ ارے یہ تو وہی سلیم خان لگ رہا ہے کہ جو 2000 سے بھاگا ہوا ہے، جو ریکارڈ سے غائب ہے یا پھر شاید مر بھی چکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، پولیس نے سلیم واسطیق کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں لگنے دی کہ ان کو شک ہو گیا ہے۔ بس وہ سلیم واسطیق کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، اس کے صحیح ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی یہ صاحب صحیح ہو کر اپنے گھر پر پہنچے تو اب اچانک سے 25 اپریل کے دن پولیس نے ان کے گھر پر دھابا بول کر ان کو اٹھا لیا۔ اور اب یہ سلیم واسطیق یا سلیم خان آپ جو بھی ان کو کہیں یہ ایک بار پھر سے جیل میں ہیں، وہ بھی 31-32 سال پرانے کیس کے اندر۔ تو یہ تھی سو کالڈ ایکس مسلم سلیم واسطیق کی پوری کہانی۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگ نیچے موجود جو لال سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور دباتے جائیں تاکہ دوبارہ آپ لوگ ہم تک پہنچیں یا نہ پہنچیں لیکن ہم آپ لوگوں تک خود ضرور پہنچ جائیں۔ باقی آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔